Bismillah Rahman Rahim. Dear students, we have a very uh, important topic today, and that is soil and its importance. Soil is a natural medium that provides encourage for the plant and supplies water and mineral nutrients for normal growth. By encourage I mean ज़मीन के अंदर पौधे को पकड़ जो फराम करता है वो साहिली बुनियादी मीडियम है, और साथ साथ ये पौधे को न्यूट्रिएंट्स वाटर प्रोवाइड करता है ताकि पौधे की नशोनुमा बेहतर हो सके. साइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर. साइल के बुनियादी चार अज्जा पे मुश्तमिल होता है: मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. और इन तमाम चार अज्जा जो हैं प्रोपोर्शंस हैं, इनके मजमूए से डिफरेंट इकसाम की साइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तय की जाती हैं. The proportion of these four constituents and the types of minerals and organic matter determine soil properties such as soil type, soil pH, and fertility. I will discuss all these three concepts in detail. So first of all, soil type. What is soil type, or we also call it soil texture? Soil is made up in part of mineral particles grouped as sand, silt and clay. Soil टेक्सचर की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइल कौन से अज्जा पे मुश्तमिल है. तो तीन मिनरल पार्टिकल्स से साइल बनती हैं, जिनमें सैंड शामिल है जिसका साइज 0.05 से 2 मिलीमीटर तक होता है. सिल्ट 0.002 टू 0.05 मिलीमीटर तक. सैंड से छोटा साइज़ है सिल्ट का, और सिल्ट से भी छोटा साइज़ जो है वो क्ले पार्टिकल्स के होते हैं जो कि लेस देन 0.002 मिलीमीटर तक होते हैं. The ratio of these particles, these mineral particles, determines soil types. इन्हीं तीन मिनरल पार्टिकल्स की ग्रुपिंग से मुख्तलिफ इक़साम की साइल तश्कील होती हैं, जिनमें क्ले सॉइल है, क्ले लोम सॉइल है, लोम है, सैंडी लोम है, और सैंड है. The distribution of the various particle size present in the soil is called as soil texture. तो soil texture जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, the distribution of these various three particles sand, silt and clay is called as soil texture. लोम क्या है, अब कुछ थोड़ा सा जिक्र हो जाना चाहिए कि लोम इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन रिलेटिवली इवन अमाउंट्स. सैंड, सिल्ट और क्ले जब इवन अमाउंट में जब ये मिक्स हो जाती हैं तो लोम की तश्कील हो जाती है. और आगे, soil type determines the soil capacity to store water and nutrients, aeration, drainage and ease of field operations. soil type जो है वो डिटरमाइन करती है कि एक सॉइल की जो वाटर स्टोरेज और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी की क्या जो है में कितनी ताकत है, कितना वो पानी स्टोर कर सकता है, कितना वो न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सकता है, उसमें हवा की तरसील कितनी है, रेशन है, वो कितना पानी को जो है कितने अच्छे तरीके से ड्रेनेज पानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रेनेज फराहम कर सकता है, और फील्ड की जो ऑपरेशंस हैं वो कितना हम आसानी के साथ कर सकते हैं. ये सॉइल टाइप ही तय करता है, और सॉइल टाइप में बजाते खुद इन तीन पार्टिकल्स के मजमुआ ही ये तय करता है. अब मिसाल के तौर पे सैंडी सॉइल जो है, सैंडी सॉइल्स आर इजीली टिल्ड, आसानी के साथ इनमें हम टिलेज ऑपरेशंस कर सकते हैं. दे आर वेल ड्रेन्ड हैं और वेल ड्रेन्ड एज वेल एज एरेटेड हैं. हवा का गुजर बड़ा आसानी के साथ होता है क्योंकि इसके मसाम बड़े हैं, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया 0.05 से 2 मिलीमीटर तक इनके मसाम साइज़ होता है. जब साइज़ बड़ा होता है तो इनके पार्टिकल दरमियान जो खला है वो भी ज़्यादा होता है. अलबत्ता सैंडी सॉइल्स की फर्टिलिटी और जो है वो कम होती है, और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम होती है. तो एक तरफ फ़ायदा है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये है कि ये फर्टाइल नहीं होते और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी कम होती है. अब मिसाल के तौर पे एक और मिसाल क्लेई सॉइल की ले लें. क्लेई सॉइल जो हैं ऑन द अदर हैंड आर मोर फर्टाइल एंड हैव हाई वाटर रिटेंशन capability, but they are poorly drained and aerated. ये सैंडी सॉइल के उलट हैं कि these are fertile, ये fertile हैं and have high water retention. ये पानी को रिटेन और होल्ड करने की सकत इनमें बहुत ज़्यादा है, और बाज़ दफ़ा ये नुकसानदेह भी है कि पानी जो है
وہ کافی دن جو ہے، ایک دفعہ اگر آپ فلڈ اریگیشن کر لیں تو وتر کی حالت بڑی مشکل سے بڑی لیٹ آتی ہے اور پانی کھڑا رہتا ہے، اور پودے جڑوں کی گروتھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ دے آر پورلی ڈرینڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا پولی ڈرینڈ ہیں، اور چونکہ پولی جب ڈرینڈ ہیں تو پھر لیس ایریٹڈ بھی ہیں. یہ بہت ہی امپارٹنٹ سلائیڈ ہے، اس میں مختلف اقسام کی سائل، ان کی کمپوزیشن اور کا ذکر ہے، ان کی کیا پراپرٹیز ہیں اور کون کون سے پلانٹس ہم ان میں گرو کر سکتے ہیں. یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں. اب پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے سینڈی سائل، جس میں 80 سے 95% سینڈ ہے، اس لیے ان کو سینڈی سائل کہتے ہیں. 5 سے 20% تک اس میں سلٹ ہے. ان کی کیا پراپرٹیز ہیں؟ یہ کورس ٹیکسچر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جی ان کا جو کمپیکٹ نہیں ہے، کھلے ڈلی مٹی ہوتی ہے. یہ لو فرٹیلیٹی ہے، ان میں ویل ایریٹڈ ہیں اینڈ ویل ڈرینڈ ہیں. لو ان آرگینک میٹر سینڈی سائل میں کم ہوتا ہے، اور ان میں ہم تربوز، واٹر میلن، مسک میلن، سویٹ پوٹیٹو اور مونگ پھلی جو ہے ہم آئیڈلی طور پہ ہم ان میں کاشت کر سکتے ہیں. یہ سبزیات جو ہیں یا فصلیں جو ہیں ان میں بڑی جو ہیں بہترین نشو و نما کرتی ہیں. اگلی کیٹیگری سینڈی لوم سوائل. سینڈی لوم سوائل contain 50 to 80% sand and 20 to 50% sand and clay, 20 to 50% silt and clay. These are well aerated and well drained and moderately فرٹائل. کچھ حد تک فرٹائل میں یہ ہوتے ہیں، فرٹائل یہ سائل ہوتے ہیں سینڈی لوم. اور سٹرس، مینگو، ڈیٹ پام، کوکر بیٹس جو ہیں، روٹ کراپس اور ornamentals جو ہیں سینڈی لوم سائل میں بہترین جو ہے نشو نما کرتے ہیں. سلٹ لوم consist of 20 to 30% sand and 70 to 80% silt and clay. اب دیکھیں سلٹ اینڈ کلے کا پرپورشن زیادہ ہو گیا تو اس کو نام سلٹ لوم ہو گیا. دے آر فائن ٹیکسچر، ٹھیک ہے. اب ان میں کچھ حد تک کمپیکٹنس آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پورلی ڈرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ کمپیکٹنس آ گئی ہے تو اب مسام کھلے نہیں رہ گئے تو پورلی ڈرینڈ ہو گئے. ماڈریٹلی ڈرینڈ ایریٹڈ ہیں، تو جب پولی ڈرینڈ ہیں تو پھر ماڈریٹلی کچھ حد تک بس ایریشن ان میں ہے، زیادہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ فرٹائل بھی ہیں، یہ فرٹائل ہیں. میلنز اور کچھ حد تک ویجیٹیبلز، کچھ ویجیٹیبل میں ہم کاشت کر سکتے ہیں. کلے لوم consist of 20 to 40% sand and 60 to 80% silt and clay. They are very fine texture. یہ fine texture ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے. fertile and moderately well drained. یہ fertile ہیں اور moderately یہ کچھ well drained، moderately درمیانی حد تک well drained ہیں. ان میں ہم ناشپاتی، پیئر، پلم، پیچ، ایپریکاٹ، آنین، کیبیج اور کالی فلاور ہم ان میں کاشت کر سکتے ہیں. silty soils contain 5 to 20% sand and 80 to 95% silt. سب سے زیادہ سلٹ ان میں پایا جاتا ہے، جس لیے سلٹی سائل ان کو کہتے ہیں. فائن ٹیکسچر ہے ان کا، پورلی ڈرینڈ ہے اور پورلی ایریٹڈ ہیں. ان میں مینگو اور بنانا ہم کاشت کر سکتے ہیں. Now I want to discuss with you the classification of plants based on their specificity to soil texture. تو سائل ٹیکسچر کے لحاظ سے پودے جو ہیں ان کو ہم کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پہ سینڈی، ان کو ہم 3 بنیادی گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. سینڈی سائل جو ہیں ان میں کوکونٹ، ڈیٹ پام، کیشیو نٹ جس کو کاجو کہتے ہیں، فالسا بیئر اور فگ جو ہے بہتر طور پہ جو ہے کاشت اور کیا جا سکتا ہے، اور بہترین پرفارمنس، گروتھ اور ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے. تو سینڈی سائل ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لومی سائل جو ہے وہ مینگو، پپایا، گریپ، بنانا، ایپل، سٹرس، پلم، جامن اور جیک فروٹ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اور کلے سائل جو ہے وہ فگ اور ایک خاص قسم کا پام ہے، پالمیرا پام، وہ اس میں جو ہے اچھی نشو نما کرتا ہے. تو پودے کی اپنی لائکس اور ڈس لائکسنس ہوتی ہے. پودے جو ہے یا پلانٹس فرام اسپیشی ٹو اسپیشی ڈفر ود رسپیکٹ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ آف سائل ٹیکسچر. Very important concept is now I would like to discuss with you is about soil pH. Soil pH is a measure of the soil acidity or alkalinity. تیزابیت کتنی ہے مٹی میں، اور ساتھ جو ہے الکلینٹی جو ہے وہ کتنی ہے. تیزابیت کا الٹ کیا ہے؟
अल्कलिनिटी, नमकियात कितने हैं, नमकियात वाली ज़मीन, ठीक है। एंड इट तो इसको हम सॉइल पीएच कहते हैं। एंड इट अफेक्ट द प्लांट इनडायरेक्टली बाय इन्फ्लुएंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पौधे की ग्रोथ पे डायरेक्ट असर नहीं करते, पीएच जो ज़मीन का होता है इसका असर इनडायरेक्ट होता है। ये दरअसल जो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे असर डालती है सॉइल पीएच, और साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी पे भी। द पीएच वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब इसकी बुनियादी डेफिनेशन, द पीएच वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन क्या है? जब मिट्टी को आप पानी, ज़मीन को आप पानी दे देते हैं, या गमले में मिट्टी को आप पानी दे देते हैं तो महलूल बन जाता है, तो उसको सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉइल सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, इसको हम पीएच कहते हैं। The more hydrogen ions present relative to hydroxyl ions, the more acidic the soil solution is, and lower the pH value. बेसिकली एक यहाँ पे चार्ट मुझे देना चाहिए था, बहरहाल आप आसानी के साथ इसको गूगल कर सकते हैं। पीएच की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है, और 0 से लेके 7 जो है, या 0 को आप चलो आप डिसमिस करें, 1 से लेके 7 14 तक होती है। तो 1 से लेके 7 जो है, या बिलो 7 जो रेंज होती है वो एसिटिक होती है, और 7 से अबव जो है 8 से 14 वो जो है बेसिक या अल्कलीन तस्वर की जाती है, और 7 जो है न्यूट्रिएंट पीएच होती है। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे तो सॉइल जो है एसिटिक बनती जाएगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयंस होंगे, हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं OH आयन को, तो सॉइल क्या होगी? सॉइल बेसिक या अल्कलीन होती जाएगी। The pH value of 7 is neutral, and above this value is basic, and below this value is acidic. I already discussed this with you. The pH of productive soils range between 4 to 8.5. जो productive soils तस्वर की जाती हैं, अच्छी soil की तस्वर की जाती है, उनकी pH range होती है 4 से 8.5 तक होती है। Most agricultural soils of Pakistan are alkaline. Unfortunately जो हमारी ज़राअत ज़मीनें हैं वो alkaline उनका रुझान alkalinity की तरफ है, और pH उनकी 7 से above होती है, 7 to 8.5 या इससे above होती है। Nutrients are most available at pH levels between 6.5 to 7.5. ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं पौधे के लिए वो 6.5 से 7.5 के दरमियान रेंज है। न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में chemically tied up or bound to soil particles and unavailable to plants if the pH is outside this range. अगर इस रेंज 6.5 से 7.5 की रेंज में अगर pH नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स पौधे को अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि सॉइल के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये इसलिए pH का कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है, और pH को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। Individual plants have pH preferences and grow best if planted in soils that satisfy their pH requirements. पौधे जो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी जो उसकी एक प्रेफरेंस है पीएच के लिहाज से। इट द प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पीएच वेरी विद फ्रॉम प्लांट स्पीशीज टू प्लांट स्पीशीज। अगर उसको अपनी रिक्वायर्ड पीएच दस्तियाब होती है तो वो बेहतरीन नशोनुमा करता है। तो हम पौधों को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पीएच टॉलरेंस। इस टेबल में आप हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो है जानेंगे कि कितनी बर्दाश्त है पौधे की with respect to acidic environment और with respect to alkaline environment। तो सबसे पहले slightly tolerant to acidic soil, मतलब ये वो पौधे हैं जो कि थोड़ा से कुछ हद तक टॉलरेट कर सकते हैं तेज़ाबी ज़मीन को अगर pH 6 से 6.8 की रेंज में है, जिनमें मैंगो, सिट्रस, बनाना, गुआवा, पपाया, कैश्यू नट जो है काजू, एप्पल, पीच, आलमंड और कीवी फ्रूट शामिल हैं। अगली कैटेगरी जो है मॉडरेटली टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल। ये पहली कैटेगरी कुछ थोड़ी टॉलरेंस रखते हैं, ये कैटेगरी है मॉडरेटली दरमियानी टॉलरेंस जो है वो एसिड सॉइल के लिहाज से रखते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर pH 5.5 से 6.8 के दरमियान में है तो जो है इनमें कौन कौन से जो है एग्रीकल्चरल प्लांट शामिल हैं, इनमें हैं पाइनएप्पल, ऑरेंज, लीची, एवोकेडो, पैशन फ्रूट, लोकाट एंड जैक फ्रूट।
اگلی کیٹیگری ہے ہائیلی ٹالرنٹ ٹو ایسیڈک سوائل. یہ تیزابی زمین کو برداشت کرنے کی ہائی سکت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ سکت رکھتے ہیں. اگر پی ایچ 5.5 سے 6.8 یا اس سے بھی کم ہے تو ان میں کون کون سے پودے شامل ہیں؟ اسٹرابیری, فگ اور پلم. اور آخری کیٹیگری ہے ٹالرنٹ ٹو الکلین سائل. یہ اگر پی ایچ زیادہ ہے 7 سے 7.2 یا سے لے کے 8 یا اس سے بھی اباؤ تو یہ پودے الکلین انوائرمنٹ میں آسانی کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں. گواوا یا برداشت کر سکتے ہیں الکلین انوائرمنٹ کو یا سیلینیٹی کو. دوسرے الفاظ میں گواوا, ڈیٹ پام, کوکونٹ, آلیو اینڈ فالسا. تو اس انفارمیشن کی بیس پہ ہم پودوں کی صحیح معنوں میں مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سائل کے پی ایچ کے لحاظ سے پودے کی سلیکشن کر سکتے ہیں. ناؤ پچھلی سلائیڈ میں فروٹ کا ذکر تھا, اب اس سلائیڈ میں ویجیٹیبلز کا کچھ ذکر ہو جانا چاہیے کہ جی کلاسیفیکیشن آف ویجیٹیبل پلانٹس بیسڈ آن دیئر ریلیٹیو پی ایچ ٹالرنس. سو فرسٹ کیٹیگری از ہائیلی ٹالرنٹ ٹو ایسڈ سوائل. یہ وہ سبزیات ہیں, چند مثالیں میں دے رہا ہوں, جو کہ ہائیلی ٹالریٹ کر سکتی ہیں لو پی ایچ کو, ایسڈ انوائرمنٹ کو, جن میں پوٹیٹو, سویٹ پوٹیٹو, واٹر میلن شامل ہیں. دوسری کیٹیگری ہے ماڈریٹلی ٹالرنٹ ٹو ایسڈ سائل. کچھ درمیانی حد تک برداشت ہے ان میں تیزابی سائل کے لحاظ سے. اگر پی ایچ 6 سے 7 کے درمیان ہے تو اس میں کیا کون سے شامل ہیں؟ سویابین سبزیات, سویابین, کیرٹ, کوکمبر, بوٹل گارڈ, پی اور چلی. اور تھرڈ کیٹیگری ہے ٹالرنٹ ٹو الکلین سوائل. یہ الکلین اور شورے والی زمین کو برداشت کر سکتی ہیں اگر پی ایچ 7 سے اباؤ ہے. ان میں کون سی سبزیاں شامل ہیں؟ ان میں ہیں کیبیج, کالی فلاور, شوگر بیٹ, لیٹس, اوکرا, مسک میلن اینڈ اونین. اور یہ بہت تفصیلی ٹیبل ہے جس میں انڈیویجول فروٹ اور ویجیٹیبل کی پی ایچ کو برداشت کرنے کی رینج ہے اور آپٹیمم پی ایچ رینج ہے. میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک ایک کر کے میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں. یہ ٹیبل ہارٹیکلچر کی جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے ایم این ملک, پروفیسر ایم این ملک کی, نیشنل فاؤنڈیشن کی, تو اس میں بھی یہ موجود ہے. اور فرام دی ایگزام پوائنٹ آف ویو اور فرام یور ریسرچ پوائنٹ آف ویو آپ کو اس انفارمیشن کا آنا بڑا, یا انفارمیشن کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے. نیکسٹ, تو سائل فرٹیلیٹی کیا ہے؟ سائل fertility is the inherent capacity of soil to provide plant nutrients in adequate amounts and in proper balance for the growth of specific plant. یہ ایک استطاعت یا ایک کیپیسٹی, پاور آف دی سائل کہ وہ نیوٹرینٹس ریکوائرڈ اماؤنٹ میں اگر پودے کو دے پاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سب فرٹائل سائل ہے یا یہ سائل فرٹیلیٹی ہے. فرٹائل سائل یوزلی کیا ہوتا ہے؟ فرٹائل سائل از یوزلی rich in nitrogen, phosphorus, potassium and contains sufficient trace elements and soil organic matter that improves soil structure and soil moisture retention. ان میں بنیادی جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں این پی کے اور ساتھ ہی ٹریس ایلیمنٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. سائل آرگینک میٹر جو ہے موجود ہوتا ہے, اور سائل آرگینک میٹر جو ہے اگر آپ کا 1% سے زیادہ ہے تو بہت یہ ایک فرٹیلیٹی کی نشانی ہے, جس کی وجہ سے سائل اسٹرکچر اور سائل جو موئسچر ریٹینشن, سائل ایریشن, فزیکل پراپرٹیز آف دی سائل بہترین ہو جاتی ہیں. سائل سیلینٹی بہت امپارٹنٹ کنسیپٹ ہے. Soil salinity refers to the presence of excess salts in the soil water which often result from irrigated agriculture. مطلب یہ کہ سائل سیلینٹی جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایکسیس آف سالٹس ہو جاتے ہیں سائل واٹر میں, جس کی وجہ بنتی ہے سائل واٹر میں سالٹ کی ایکسیس وہ ہوتے ہے ایریگیشن کا جو ہمارا پانی, یا تو وہ نہری پانی, نہر میں اگر سالٹ کے پارٹیکلز ہیں, یا اگر ہم ٹیوب ویل کا پانی دے رہے ہیں تو گراؤنڈ واٹر میں اگر بریکش واٹر ہے یا سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے گراؤنڈ واٹر میں, تو تھرو ٹیوب ویل سسٹم تو وہ سرفیس پہ پانی جو ہے گراؤنڈ سے جب سرفیس پہ آ جاتا ہے تو اس میں سالٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, تو اسٹاپ سائل کو وہ سیلینٹی کی طرف لے جاتا ہے. After the plants take up the water, dissolved salt from irrigated water starts to accumulate in the soil. وہی بات ہے کہ جی جب
تو پانی جب اپٹیک کرتے ہیں جڑیں تو سالٹس بھی ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں. سوائل سیلینٹی یوزلی اس کو کیسے ناپتے ہیں؟ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک کنسیپٹ فالو کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی EC. ہم EC معلوم کرتے ہیں سائل سولوشن کی. سائل کا سیمپل لے لیتے ہیں, اس میں پانی ڈال کے اس کا محلول بنا لیا جاتا ہے سولوشن, اور اس میں ہم پورٹیبل بھی دستیاب ہیں اور لیبارٹری میتھڈز بھی موجود ہیں. ہم EC معلوم کرتے ہیں ان دا لیبارٹری میں بھی, یا پورٹیبل جو EC میٹر ہے, اور اس کا جو یونٹ ہے اس کو ہم ڈیسی سیمن پر میٹر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں. Excess salt generally affect plant growth by increasing osmotic tension in the soil, making it more difficult for the plants to take up the water. Osmotic tension میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر سالٹس کی پارٹیکلز پانی میں زیادہ ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جی پانی موجود ہوگا, پانی دیا ہوگا, اپنے سائل میں پانی موجود ہوگا, لیکن پودا اس کو لے نہیں پائے گا. تو ایک قسم کا ڈراٹ جو ہے سٹریس بھی دیتا ہے سیلینٹی یا سال سٹریس کی وجہ سے ڈراٹ سٹریس بھی پیدا ہو جاتا ہے, اور بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ پانی موجود ہوتا ہے لیکن پودا لے نہیں پاتا. Excessive uptake of salt from the soil by the plants also may have a direct toxic effect on the plants. تو ایک ڈائریکٹ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی جب منتقل ہو جاتے ہیں, جڑیں اپٹیک کرتی ہیں پانی اور نیوٹرینٹس, تو اس کے اگر سالٹس زیادہ ہیں محلول میں زمین کے اندر تو سائل سولوشن میں, تو سالٹ بھی اندر چلے جاتے ہیں اور اندر کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور ٹاکسک ایفیکٹ دیتے ہیں پودے کے انٹرنل جو آرگنلز ہیں اس کو. سائل سیلینٹی از موسٹ پروناؤنسڈ ان ایرڈ ایریاز. جو جتنے ایرڈ ایریاز ہیں, جہاں ایرڈ ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ ایرڈ ایریاز وہ ہوتے ہیں علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں جو ہیں سالانہ بارشیں 180 ملی میٹر سے 300 سمجھ لے کہ 320 یا 330 ملی میٹر تک ہوتی ہیں, ریکارڈ ہوتی ہیں. بہت کم پرپورشن میں بارش ہوتی ہیں, تو ان کو ہم ایرڈ علاقے کہتے ہیں. یہاں پہ ایویپوریشن جو ہے, چونکہ گرمی ہوتی ہے, ایویپوریشن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, تو ایویپوریشن کی وجہ سے پانی کے بخارات جو ہیں جو وہ ایئر فرام دی سائل ٹو ایئر جو ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں, جس کے ساتھ جو ہے ایک پل کریٹ ہو جاتا ہے. پل ایک جس طرح ایک پل ایفیکٹ کی وجہ سے, جو کھچاؤ کی وجہ سے, اپورڈ موومنٹ آف واٹر کی وجہ سے سالٹ پارٹیکلز بھی اپورڈ سرفیس پہ آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر سیلینٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ ایرڈ ایریاز میں دیکھے جاتے ہیں. پودا کس طرح رسپانس دیتا ہے سیلینٹی سال سیلینٹی کے خلاف؟ تو some crops can produce acceptable yields at much higher soil salinity. کچھ پودے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسپیشی. کچھ پودے ہیں جیسے میں نے پچھلی سلائڈ میں ذکر کیا کہ کچھ پودے, کچھ سبزیاں, کچھ ویجیٹیبلز, کچھ سبزیاں اور فروٹس جو کہ ہائی الکلین انوائرمنٹ کو برداشت کر سکتے ہیں, تو وہ ان کی انہیرنٹ جینیٹک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ییلڈ آپ کو دے سکتے ہیں. زیادہ نہیں تو ایکسیپٹیبل ییلڈ آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ ان کو سیلینٹی انوائرمنٹ میں بھی لگاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ دس از بیکاز سم کراپس آر بیٹر ایبل ٹو میک دی اسموٹک ایڈجسٹمنٹس انیبلنگ دیم ٹو ایکسٹریکٹ مور واٹر. یہ اسموٹک ایڈجسٹمنٹ یہ اپنی ایڈجسٹمنٹس صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں. یہ دوسرے الفاظ میں باوجود سیلائن سائل کے یہ اس میں سے بھی اپنا جو ہے ریکوائرڈ اماؤنٹ میں پانی ایبزارب کر سکتے ہیں وایا دی روٹ سسٹم. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ ٹرنپ جو ہے, ٹرنپ, شلجم اینڈ شلگم اینڈ کیرٹ اور گاجر. کیرٹ آر امنگ دی موسٹ سینسیٹیو ویجیٹیبلز. یہ بہت سینسیٹیو ویجیٹیبلز شمار کی جاتی ہیں, اور یہ بہت کم اماؤنٹ میں جو سیلینٹی ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. اگر وہ 1 ڈیسی سیمن پر میٹر کیوں نہ ہو, تو یہ ڈکلائن ہوتا ہے ان میں, اور ان کو برداشت نہیں کر سکتی. اب دوسرے آن دی ادر ہینڈ زوچینی کہتے ہیں, ہم نے دیکھی ہوگی یہ, جس کو ہم سرائکی میں چکوٹھی کہتے ہیں. چکوٹھی یہ ایک لمبے ٹنڈے کی ایک قسم ہے زوچینی. آن دی ادر ہینڈ
یا یہ گھیا توری کی طرح ملتی جلتی ہے. زوچینی آن دی ادر ہینڈ کین ٹالریٹ سوائل سیلینٹی اپ ٹو 4.7 ڈیسیسیمن پر میٹر بفور ییلڈ ریڈیوسز. 4.7 تک یہ برداشت کر سکتی ہے سیلینٹری کو، لیکن اس سے زیادہ پھر جو ہے ییلڈ ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین ایگزامپلز ہیں کہ کس طرح پودوں کے درمیان اسپیشیز کے درمیان جو ہے فرق پایا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو سسٹیننگ دی افیکٹس آف ڈیلیٹیریس افیکٹس آف سالٹ اسٹریس. The ability of a crop to adjust to salinity is extremely useful. اگر ایک پودا یا کراپ اگر ایڈجسٹ کر پائے، اڈاپٹ کر لے سیلینٹی کے ماحول کو، یہ تو بہت ہی امپارٹنٹ ہے، یہ بہت یوزفل ثابت ہوتا ہے گروورس کے لیے. ان ایریاز ویئر اے بلڈ اپ آف سوائل سیلینٹی کی ناٹ بی کنٹرول، اگر ہم ایسی علاقے جہاں پہ سوائل سیلینٹی کو کنٹرول نہ کر پائیں، این الٹرنیٹیو کراپ کین بی سلیکٹڈ دیٹ از بوتھ مور ٹالرنٹ آف دی ایکسپیکٹڈ سوائل سیلینٹی اینڈ ایبل ٹو پروڈیوس اکنامک ییلڈس. تو ہم اپنی انفارمیشن ہم کے ہوتے ہوئے کہ جی کون سی کراپ کتنے حد تک برداشت کر سکتی ہے، کون سی سبزی یا فروٹ برداشت کر سکتی ہے الکلائن انوائرمنٹ کو یا سالٹ اسٹریس کو، تو ہم جو ہیں اگر زمین کو میں سیلینٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم الٹرنیٹ ایسے کراپس لگا سکتے ہیں جو کہ سالٹ اسٹریس کو برداشت کر سکیں اور ہمیں اکنامیکل ییلڈ بھی دے سکیں. اور یہ کون سی ایسی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں یہ میں پریویس سلائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہی ایگزامپلس چند سامنے آ گئی ہیں دوبارہ. کلاسیفیکیشن آف پلانٹس بیسڈ آن دیئر ریلیٹیو سالٹ ٹالرنس، سیلینٹی کو کس حد تک برداشت کر سکتی ہیں، تو یہ کچھ پھلوں کی مثالیں ہیں. ہائی ٹالرنس فروٹس کون کون سے ہیں؟ ڈیٹ پام، بیر، گواوا، کوکونٹ. میڈیم ٹالرنس جو ہیں کون سے پھلوں میں ہیں؟ ان میں پومگرینیٹ ہے، جامن ہے، فگ، آلیو ہے، زیتون، فالسا، پیشن فروٹ، کیشیو نٹ. اور ہائیلی سینسیٹیو جو کہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتی سالٹ اسٹریس کو، وہ کون کون سے پھل ہیں؟ ایپل، پیئر، مینگو، سیٹرس، اسٹرابیری اینڈ ایووکیڈو. Thank you so much, dear students. That was all about soil and its importance. Thank you.